مجيد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آیت نمبر 114 پر ہم نے پچھلے درس میں بھی گفتگو کی تھی اور اس پر کئی مسائل زیر بحث آئے تھے۔ آج بھی اسی آیت پر اس کے آخری حصے پر کچھ مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہے۔ 3 کام وہ جو حضر میں ہے یعنی اپنے وطن میں ہے، اور 3 سفر میں ہے۔ 3 کام جو حضر کے ہیں، وطن کے ہیں، وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید، اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، اور دوسرا کہ مساجد کو آباد رکھنا ہے، مسجدوں کو آباد رکھیں، اور تیسرا اچھے دوستوں کو یعنی دوستوں کے ساتھ ایسی فرینڈشپ کی جس کی بنیاد محبت پر ہو اور اللہ واسطے ہو۔ تو یہ 3 کام ہونے چاہیے جہاں آپ رہتے ہیں، جس کمیونٹی، جس سوسائٹی میں۔ وہ پہلا کام قرآن کی تلاوت، دوسرا کام مسجد کو آباد کریں، تیسرا کام اچھے دوست بنانا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ سفر کے 3 کام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ سفر میں جو آپ کے ساتھی ہیں سفر میں ان پر خرچ کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے آدمی جب سفر میں ہوتا ہے نا، وہ جہاں خرچ کرنے کا معاملہ آ جائے تو پھر اچانک کال آ جاتی ہے، بندہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیوں پر بالخصوص وہ کہ جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، جیب خالی ہے، تو ان کے اوپر خرچ کریں۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں اخلاق اچھے رکھیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جب آدمی سفر میں ہوتا ہے نا تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ایسے موقع پر آپ اپنے اخلاق کو سب سے اچھا رکھیں۔ اور تیسرا فرماتے ہیں مزاح، آپ اتنا خوبصورت مزاح، جسے ہم عام لفظوں میں اگر میں کہوں گپ شپ، کہ چہرے پہ وہ سلوٹیں کروٹیں نہ ہو بلکہ ہنستے ہوئے اور پیار محبت میں وہ مزاح جو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، پیار و محبت کے ساتھ۔ اور یہی حسن ہے، سفر بھی اسی طرح ہی کٹتا ہے کہ آدمی ہنستے ہوئے ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کی طرف اگر جائیں نا تو بڑے واقعات ملتے ہیں، بڑے واقعات ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک آدمی سے پوچھتے ہیں تیرے ماموں کی بہن تیری کیا لگتی ہے؟ وہ بندہ پریشان ہو کے سوچ میں پڑ گیا۔ حضور فرماتے ہیں تیرے ماموں کی بہن تیری امی تو لگتی ہے، امی کو بھول گئے۔ اب یہ ایک مزاح کا انداز۔ اچھا، ایک دیہاتی آیا، وہ اونٹنی لے کے آیا، حضور سے ملاقات کے لیے آیا، تو اونٹنی اس نے باہر باندھ دی، وہ اندر چلا گیا حضور علیہ السلام کے پاس۔ تو پیچھے جو صحابی تھے نا، انہوں نے ایک صحابی کو، حضرت نعیمان نام تھا ان کا، نعیمان سے کہا کہ یار اگر یہ اونٹنی ذبح ہو جائے اور ہمیں گوشت مل جائے کھانے کو تو کیا ہی بات ہے۔ انہوں نے کہا اندر آدمی گیا، اس کی اونٹنی، وہ کہا قیمت اس کو مل جائے گی۔ اچھا، صحابہ کرام نے اس صحابی کو آگے کیا، اس نے اونٹنی ذبح کر دی۔ ذبح کر کے اچھا جب دیہاتی باہر نکلا نا، اس نے دیکھا میری اونٹنی کے وہ کھال پڑی ہوئی ہے، وہ چیختے چلاتے حضور کے پاس گیا، میری اونٹنی کدھر گئی ہے؟ تو ذبح کر گئے۔ حضور باہر تشریف لائے، کس نے کی ہے؟ حضور نعیمان نے کی ہے۔ حضور نعیمان کے گھر گئے، نعیمان جو تھا اسے پتہ چل گیا حضور آ رہے ہیں، تو ایک گڑھا بنا ہوا تھا، گڑھے میں چھپ گئے، اوپر جو ہے وہ کھجور کی ٹہنیاں پتے شتے ڈال کے نا نیچے چھپے ہوئے۔ کدھر ہے نعیمان؟ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ادھر نہیں ہے، ادھر اشارہ کر کے نا وہ ادھر اس طرف ہے۔ اب وہ بتا کے آ رہے آواز سے کہ ہم نے نہیں بتایا، حضور ادھر نہیں ہے۔ حضور سیدھے گئے، پتے شتے ہٹائے نا، وہ سر اوپر کر کے دیکھا تو گرد و غبار چہرے پہ تھا۔ حضور مسکرا پڑے، حضور مسکرائے، نعمان کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ حضور جنہوں نے آپ کو میرا پتہ بتایا نا، انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرنا ہے۔ حضور مسکرائے اور پھر آپ نے قیمت جو ہے وہ ادا کر دی اس دیہاتی کو۔
اونٹنی کی قیمت دے دی ہے. تو یہ پیار محبت ایسا لطیف جسے سن کے نا حضور کا دور یاد آتا ہے. اچھا ایک آدمی آیا حضرت امیر معاویہ کے دروازے پہ نوک کیا. بندہ ہے جی، کہا امیر معاویہ کو جا کے بتائیں کہ ان کا باپ شریک اور ماں شریک بھائی آیا ہوا ہے. امیر معاویہ کے پاس آدمی ہے، نے کہا حضور باہر تو بندہ آ رہا ہے کہ آپ کا بھائی ہے، ماں شریک اور باپ شریک. نے کہا یہ کون ہو سکتا ہے؟ بلاؤ. اندر آیا تو آپ نے کہا کہ آپ میرے کیسے بھائی ہو بھائی؟ کیا کہا ہے آپ نے؟ کہا آپ کا ابو آدم علیہ السلام نہیں ہے، آپ کی امی حضرت حوا نہیں ہے، تو میری بھی وہی ہے. ہم باپ بھائی جو ہے وہ ماں شریک اور باپ شریک بھائی ہو گئے نا. حضرت امیر معاویہ نے کہا اس کو جا کے 1 درہم دے دو. انہوں نے کہا باپ شریک اور ماں شریک بھائی آیا ہوا اور 1 درہم. امیر معاویہ نے کہا جتنے میرے باپ شریک اور ماں شریک بھائی اور بہنیں ہیں نا، اور ان کو مال دیتا رہوں تو تمہیں یہ بھی نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اچھا اسی طرح ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو کھجوریں آئی ہیں، کوئی تحفہ لے آیا کھجوریں، تو صحابہ کرام سب کھجوریں کھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کھجور تناول فرماتے ہیں اور گٹلی جو حضرت علی کے آگے رکھ دیتے ہیں. باقی صحابہ نے دیکھا کہ حضور گٹلی جو ہے وہ حضرت علی کے آگے رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دی. اچھا حضور پوچھتے ہیں سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو صحابہ سب حضرت علی کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جس کے آگے گٹلیاں زیادہ رکھی ہوں. تو حضرت علی یک دم بولے گا میں نے گٹلی تو چھوڑی ہے، انہوں نے زیادہ کھائی جنہوں نے گٹلیاں بھی نہیں چھوڑی ہے، گٹلیوں کے ساتھ کھا لی انہوں نے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری مہاجر جنہوں نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، آخری صحابی وہی ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں سفر میں میری آنکھ خراب ہو گئی. حضور کے پاس پہنچے نا تو حضرت صہیب جو ہے وہ سب کے ساتھ وہ بھی کھجور کھانے لگ گئے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ صہیب کی طرف نہیں دیکھ رہے، کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے پوچھا کہ صہیب آنکھ خراب ہے کھجور کھا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ کھا رہا ہوں. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ حضور کے پیار و محبت کا انداز ہے، حضور کی محبت کا انداز ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسی کو جس طرح وہ گرا دیتے ہیں نا سخت مضبوط کا، اتنی محبت ہے. حضرت عائشہ پھر جب موقع آتا تو پوچھتی رسی کا کیا حال ہے؟ حضور فرماتے بڑی مضبوط ہے، کمزور کوئی نہیں ہوئی. حضور ایک دفعہ غسل فرما کے باہر نکلے، جسم ابھی گیلا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو کا آٹا جو تھا وہ حضور کے جسم پہ مل لیا. حضور نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہ حضور اچھا آپ مسکرانے لگی، آپ نے چہرے پہ ہاتھ رکھا، کپڑا رکھا، آپ مسکرا رہی ہیں. حضور پوچھتے ہیں یہ کیا کیا؟ کہ حضور آپ ہی تو کہتے ہیں، آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ آٹا جب جسم پہ لگے تو جسم صحیح صاف ہوتا ہے. حضور علیہ السلام مسکرایا، آپ پھر واپس تشریف لے گئے، پھر نہا کے دوبارہ باہر آ گئے. اللہ اکبر. ہماری گھر والیاں ذرا اس طرح کریں نا، یا میں نہیں یا تم نہیں. پھر تو مزاح اگر شریعت کے دائرے میں، میرا موضوع کچھ اور ہے، میں کسی اور طرف نکل گیا ہوں. بہرحال مزاح جو ہے وہ اگر شریعت کے دائرے میں ہو، پیار محبت کے ساتھ ہو، تو اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس سے قربتیں بڑھتی ہیں. اچھا اس آیت کے تحت بعض مفسرین نے اس پر کلام کیا، اور بالخصوص تفسیر برہان القرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. تفسیر تبیان القرآن میں بھی اس پر کلام ہوا، تفسیر برہان القرآن میں بھی اس میں کلام ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. تو اس موقع پر مفسرین اس پر بھی کلام کرتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا یہ کیسا ہے؟ قرآن کی آیت تو کہتی ہے کہ نہ روکو. تو آج کے دور میں مساجد میں عورتوں کو آنے سے روکنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بخاری شریف کی احادیث 864 865 اور 900 تک آپ مختلف احادیث آپ کو ملیں گی اس حوالے سے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بخاری شریف 865 اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فأذنوا لهن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم سے تمہاری عورتیں رات کو مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو ان کو اجازت دو، ان کو اجازت دو.
اچھا، بخاری شریف کی حدیث 900 میں آپ کو یہ روایت ملتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ تھی، حضرت عاتقہ بنت زید ان کا نام ہے. وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں پڑھا کرتی تھی. فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں گھر سے نکلتی ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں ہے. حضرت عمر کو، آپ کے خاوند کو پسند نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے مسجد چلی جاتی ہیں، آپ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتی ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، تو حضرت عمر مجھے روکتے کیوں نہیں ہیں، کس چیز نے ان کو منع کیا ہے؟ تو انہیں کہا گیا کہ حضرت عمر اس لیے منع نہیں کرتے آپ کو کہ ان کے آگے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، اس لیے وہ آپ کو منع نہیں کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو، ان کو چاہیے کہ وہ بغیر بناؤ سنگھار کے گھر سے نکلیں. یعنی اگر مسجد کی طرف آ بھی رہی ہیں تو وہ جو میک اپ ہوتا ہے، بناؤ سنگار ہوتا ہے، جو ڈسٹمبر لگاتے ہیں اپنے اوپر، وہ نہ لگائیں، بلکہ سادگی کے ساتھ بغیر خوشبو لگائے ہوئے پردے میں رہتے ہوئے. اب ہم چونکہ یو کے میں ہیں، پاکستان کا حال ذرا ڈیفرنٹ ہے، ہم یو کے کی بات کرتے ہیں. یہاں انگلینڈ میں اکثر مساجد ایسے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کے لیے الگ ہال ہوتا ہے، الگ کمرہ ہوتا ہے، سیگریگیشن ہے پراپر، جہاں پردے میں رہتے ہوئے مائیں بہنیں آتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور گھر جاتی ہیں. یہاں ہماری مسجد میں الحمدللہ 4 ہال ہیں. ایک ہال نیچے کا گراؤنڈ فلور جو ہے وہ عورتیں وہاں آ کر جمعے کی نماز بھی پڑھتی ہیں اور تراویح پورا ہال بھرا ہوتا ہے. تو عورتوں کو مسجد آنے سے نہ روکا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کے لیے آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا کرتی تھی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد میں آنے سے نہ روکو. اچھا، ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا میں تو روکوں گا. ان کے بیٹے نے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے، میں روکوں گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر اتنے غضبناک ہوئے، اتنا غصہ ہوئے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ آگے سے کہہ رہے ہو کہ میں روکوں گا. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس بیٹے سے کلام ترک کیا اور آخری وقت تک، یعنی موت تک آپ نے اس بچے سے کلام نہیں کیا. اللہ اکبر. ان تمام روایات سے کیا معلوم ہوا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے. اگر وہ مسجد آتی ہیں تو کوئی واعظ و نصیحت سن لے گی، کوئی دین کی بات سن لے گی، کوئی فرض اور حقوق کے بارے میں ان کو علم ہوگا. عورتیں ہر جگہ جا سکتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ پارک جا سکتی ہیں، وہ اپوائنٹمنٹس پر جا سکتی ہیں، وہ بچوں کو اسکول سے اٹھانا چھوڑنا سارے کام کر سکتی ہے، ٹیسکو، آزڈا، شاپنگ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن مسجد نہیں آ سکتی. کیوں؟ اللہ کے گھر کے دروازے ان پر کیوں بند ہے؟ اگر مسجد آئیں گی تو اللہ کا دین سیکھیں گی. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح نعمت الباری جلد 2 صفحہ نمبر 798 پر آپ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اکثر عورتوں نے برقع پہننا چھوڑ دیا ہے، سر کو دوپٹے سے نہیں ڈھانپتی، تنگ اور چست لباس پہنتی ہے، میراتھن ریس میں حصہ لیتی ہے، بسنت میں پتنگ اڑاتی ہے، اور ویلنٹائن ڈے اب مسلمانوں میں بھی کلچر بنتا جا رہا ہے. اس قسم کی آزاد روش میں عورتوں کی مسجد میں جانے کا خیر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. ایسے عورتیں مسجد میں بہت کم، الا ماشاء اللہ کوئی آ گئی تو آ گئی. آپ فرماتے ہیں ایسا ماحول ہو تو یہ عورتیں تو خیر مسجدوں میں نہیں آتی. البتہ چند اللہ سے ڈرنے والی خواتین ضرور مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے یا رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنے جاتی ہیں، جہاں ان کے نماز کے لیے با پردہ جگہ بنائی جاتی ہے. سو جو خواتین پردے کے حدود و قیود سے مسجدوں میں جائیں تاکہ وہ درس قرآن سنیں، درس حدیث سنیں، واعظ و نصیحت سن سکے، تو میری رائے ہے کہ ان کو منع نہیں کرنا چاہیے. یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح ہے، جلد 2 اور صفحہ نمبر 798 پہ یہ ان کا کلام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بہت بڑے شیخ الحدیث.
کہتے آج کے دور میں عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ اسی طرح اسی صفحے پر آپ نے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا، جو کہ معراج شرح مشکات جلد دوم صفحہ نمبر 158 پر آپ نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب فی زمانہ عورتوں کو با پردہ مسجدوں میں آنے اور علیحدہ بیٹھنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ اب عورتیں سینما جاتی ہیں، اب عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں، تو مسجدوں میں آ کر کچھ دین کے احکام سن لیں گی، ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ ماحول ہمارا یو کے میں، پاکستان میں بہت کم مساجد ایسی ہیں جہاں پر عورتوں کے لیے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوئی صورت رکھی ہوئی ہو، کوئی جگہ بنائی ہوئی ہو، لیکن الحمدللہ انگلینڈ میں زیادہ تر مساجد، چونکہ یہاں کا ماحول آپ سب کے سامنے، یہاں کا ماحول کیسے ہے، اگر آپ نے مسجدوں پر تالے لگا دیے، آپ نے ان کو مسجدوں سے روک دیا، تو جو ماحول کا اثر ہے وہ بہت زیادہ ان پر پڑے گا۔ اگر آپ نے مسجد کے دروازے ان کے لیے کھولے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری مسجد میں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے درس قرآن بھی ہوتا ہے، عربک گرامر بھی پڑھائی جاتی ہے، صرف نحو پڑھائے جاتے ہیں، یہاں پر الحمدللہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کو انگلش میں پڑھایا جاتا ہے، یہاں جو چھوٹی بچیاں آتی ہیں، چھوٹی بچیاں جو ہماری مسجد میں پڑھنے آتی ہیں، ان کو ورڈ ٹو ورڈ قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ تو ہماری مسجد کا اللہ کا شکر ہے کہ ماحول بہت اچھا ہے۔ جن مساجد میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں اور وہاں سے اللہ کا ذکر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا، اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ یہ کفار کو دیکھیں، مشرکین کو، انہوں نے رسول اللہ کو حرم شریف میں جانے سے منع کیا، اللہ نے انہیں برباد کر دیا، اور جو آخرت کے عذابات ہیں وہ الگ ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ قبلہ کسی بھی طرف ہو، عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ قبلہ بیت المقدس ہو تب بھی ہمارے سجدے کس کے لیے تھے؟ قبلہ کعبۃ اللہ بنا دیا گیا تب بھی ہمارے سجدے کس کو ہیں؟ ہم پتھر پرست نہیں ہیں، ہم کعبہ پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ ہم ڈائریکشن اللہ کے حکم پر ہم نے اس ڈائریکشن میں نماز پڑھی ہے، لیکن پڑھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو آپ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اس انداز میں نماز پڑھتے کہ بیت المقدس کا بھی اسی سیدھ میں آنا اور کعبۃ اللہ بھی اسی سیدھ میں آنا۔ آپ کا رخ اس طرح ہوتا تھا کہ دونوں قبلے ساتھ آ جاتے تھے۔ جب آپ مدینہ شریف آئے تو وہاں 180 ڈگری کا فرق آیا۔ آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی مسجد قبلتیں، جو ساتھی گئے ہیں وہاں پر، تو مصلی ایک اس طرف ہے اور ایک بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اب جب مدینہ شریف آئے تو 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ بن جائے۔ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، آپ نے رخ مبارک پھیر لیا۔ اب یہودیوں نے تانے دینا شروع کر دیے، وہ دیکھو جی پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے پھر ادھر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو یہ ان کا تو کوئی عجیب سا دین ہے، عجیب سا معاملہ ہے، اور باتیں شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، ہر سمت اللہ کی ہے۔ اللہ کا نور وَلِلَّهِ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا نور پوری کائنات میں اللہ کا نور ہے، جس طرف رخ کرے اللہ ہی کا نور۔ اچھا، ایک اور اس کے حوالے سے قول نقل کیا گیا کہ صحابہ کرام سفر میں تھے، رات کا اندھیرا تھا، اور صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی، تو کسی نے ایک طرف پڑھی، کسی نے دوسری طرف پڑھی ہے قبلے کی ڈائریکشن میں۔ جب صبح ہوئی انہوں نے کہا یہ تو ہم نے نماز جو پڑھی ہے وہ ڈائریکشن تو ٹھیک نہیں تھی، تو اب کیا؟ حضور کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ سفر میں ہو، معلوم کیا ہوا، اگر آدمی سفر میں ہو اور قبلے کا تعین نہ ہو، قبلے کا پتہ نہ چلے، ہم سفر میں ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو کیا کرے؟ تحری کرے۔ تحری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ غالب گمان آپ کا کس طرف ہے، آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے
دل ایک طرف جم جائے کہ ہاں اس طرف قبلہ ہوگا تو بس آپ نماز پڑھ لیں. کیوں؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اس آیت کی روح سے کہ جدھر بھی رخ کریں گے عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. قبلے کی طرف نماز پڑھنا, ہمیں پتہ نا قبلہ اس طرف ہے, اب اگر کوئی اس طرف نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ قبلہ اس طرف ہے, ہمیں پتہ ہے, تو اب جان بوجھ کے دوسری طرف نہیں کر سکتے. ہاں اگر معلوم نہ ہو اور پھر آپ نماز پڑھ لیں, اگرچہ بعد میں معلوم پڑ جائے کہ قبلہ تو ادھر تھا, میں نے ادھر نماز پڑھ لی, میرا دل اس طرف جم گیا تھا, پھر کیا ہوگا؟ نماز دہرائیں؟ نہیں, نماز دہرانے کی بھی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے, اور جب آپ نماز پڑھتے نا تو جدھر سواری کا رخ ہوتا قبلہ بدل جاتا ہے نا, تو آپ اسی طرح نماز پڑھتے. آپ فرماتے تھے میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے اس طرح کہ جب آپ سواری پر ہوتے تو پھر آپ اس طرح نماز پڑھتے. یہ اس سے معلوم ہو کہ سفر میں اگر آپ سواری پر نفل نماز پڑھ رہے ہو تو پھر کدھر جس طرف اس کا رخ ہو جائے نماز ہو جائے گی. سفر میں ہے, سواری پر سوار ہے, نفل نماز پڑھ رہے ہیں, سواری رخ پھیر رہی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے, آپ کی نماز آپ پڑھتے رہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. فرض نماز سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے. فرض نماز بلا عذر, کوئی ریزن نہیں اور آپ پھر بھی گاڑی کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر عذر ہو پھر ہے. وہ عذر کیا؟ وہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں کیچڑ ہو, سواری سے اترنا مشکل ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک نماز ایسی بھی پڑھائی ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے, سفر ہے, سواریوں پہ سوار ہے, بارش ہوئی, نیچے کیچڑ ہے. اس حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, تبیان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 505 پر یہ روایت موجود ہے. حضور نے اذان دی ہے, حضور نے اقامت پڑھی ہے, حضور کی سواری آگے ہوئی اور آپ علیہ السلام نے سواری پر جماعت کرائی ہے, پیچھے سارے صحابہ سواری پہ نماز پڑھی. رکوع میں کم جھکتے تھے اور سجدے میں زیادہ جھکتے تھے. تو علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بغیر عذر کے سواری پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عذر تھا نا, وہاں پر کیچڑ تھا, وہاں نہیں اتر سکتے, کپڑے کا خراب ہونا. تو فرماتے ہیں عذر کیا ہے؟ فرماتے ہیں سواری سے اترنے میں اسے اپنی جان یا سواری کی چور سے خطرہ ہو, یا زمین پر کیچڑ ہو اور خشک جگہ نہ پائے, یا چوپایا سرکش ہو, اس سے اترنے کے بعد بغیر مددگار کے اس پر سوار نہ ہو سکتا ہو اور مددگار میسر نہ ہو. ان احوال میں سواری پر نماز جائز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر نماز پڑھو, اور سواری سے اترنے پر قادر ہونے کے بعد اس پر نماز کا دہرانا لازم نہیں ہے. دوبارہ وہ دہرائے بھی نہیں, بس اسی پر نماز ہو گئی ہے, نماز پڑھ لی, نماز ادا ہو جائے گی. اب جیسے ہم سفر کرتے ہیں, ٹرین میں ہیں, ٹرین میں بہت تیز ٹرین چل رہی ہے, کسی اسٹیشن پہ رک بھی نہیں رہی ہے, تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ کہا اب یہ عذر پایا جاتا ہے. سواری سے اترنے میں کیچڑ ہے, نیچے بندے کا کپڑا خراب ہو تو اس میں تو ہو جاتی ہے, اور ٹرین سے کیسے اترے گا آدمی, ہاں تو جان کا خطرہ ہے. تو پھر کیا کریں؟ کہا آپ نماز ادا کر لو, آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. یہ عذر ہے. اسی طرح جہاز میں دیکھ لیں, آئی صاحب جہاز کا پوچھ رہے ہیں, بالکل جہاز کا, اگر جہاز میں کھڑے ہونے کی جگہ سہولت موجود ہے تو پھر آپ جا کے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, جیسے وہ سعودی ایئر لائن میں غالباً ہوتی ہے, تو وہاں اگر کوئی پرابلم نہ ہو وہاں کھڑے ہو کے جا کے آپ نماز ادا کریں. لیکن اگر وہ کوئی جگہ میسر نہ ہو تو پھر آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے, چاہے قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو, آپ نماز پڑھیں, آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اس آیت کے تحت. اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں, وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمارا درس میں بیٹھنا, سننا, سنانا, ایک مسئلہ بھی ہم نے دین کا سیکھ لیا ہے تو ہمارے لیے کتنا نفع مند ہے. ایک مسئلہ ہم نے دین کا سیکھا 100 نفل سے بہتر ہے. ایک دین کا مسئلہ سیکھنا, فقہ کا مسئلہ سیکھنا. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے درس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیمم کر لیں آپ. تیمم اپنے ساتھ ایک پتھر چھوٹا سا وہ رکھ لیا کرے, اسی کے ساتھ تیمم ہو جاتا ہے.
آپ اپنے ہاتھوں میں اس کو پھیریں. تیمم میں 3 شرائط ہوتی ہیں. ایک شرط ہے نیت کرنا. دوسرا جو تیمم کے فرائض ہیں وہ ہے نیت. دوسرا اپنے ہاتھوں کو پہلے آپ نے چہرے پہ پھیرا, اس کے بعد دوسرا ایسا ہو کہ پورے حصے کو کور کر جائے. یہ چہرہ کر لیا, ہاتھ کر لیے تو تینوں پورے ہو گئے, نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. غسل بھی فرض ہو تو بھی یہ عمل کر لیں, تیمم کرنے سے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ہی ہاں چھوٹا کوئی نہیں لے جا سکتا, اجازت ہے. ہاں تو پھر اگر وہ لیکن اس کے لیے شرط ہے. لیکن نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ آپ وضو کی حالت میں رہیں. اگر وضو نہیں کر سکتے, وضو کا اہتمام ہی نہیں ہے, نہ تیمم کر سکتے نہ وضو, تو پھر تو شرط ہی مفقود ہو گئی, پھر آپ کو وہ قضا کرنی ہوگی. کہ بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسا ہو جائے تو پھر تو بڑا آسان ہے. ایک آدمی جماعت کے لیے پہنچ رہا تھا, اور نے کہا شکر ہے اگر وضو کے چکر میں رہتے تو ہماری رکعت نکل جاتی. تو بغیر وضو کے رکعت تو پکڑ لیے لیکن وہ رکعت ہے ہی نہیں, وضو شرط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الہی ہمارا بیٹھنا, قرآن سیکھنا سکھانا, پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے, تکلیف میں ہے, اللہ اس کی دستگیری فرما. ہم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دین دنیا قبر حشر میں ہم سب کو سرخرو فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.